على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يدفع مما نزل ومما لم ينزل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسنوا أموالكم بالزكاة وذهبوا برواكم بصدقة واستقبلوا أموال البلاء بالدعاء والتضرع أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس باور بہنوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عرفہ کے میدان میں تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں گھنٹوں دعائیں فرمائی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے جانثار حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس حج کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے، اور آپ کا ایک بہت بڑا عمل اس میدان کا وہ دعا کا اہتمام تھا. آپ یہاں طویل دعائیں فرماتے تھے اور پھر آپ نے یہاں خطبہ حج بھی دیا. انشاءاللہ اس کے متعلق اثر کے بعد عرض کریں گے. لیکن دعا ہمارے دین میں اور ہماری دینی زندگی میں بھی ایک عظیم الشان عبادت ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادات کا خلاصہ ہے، عبادات کا مغز ہے، اس لیے کہ اس میں بندہ اپنے مولا کے سامنے احتیاج اور اپنی عاجزی اور اپنی انکساری اور اپنی کمزوری اللہ کے سامنے رکھتا ہے. اللہ کو یہ بہت پسند ہے. دنیا میں کوئی ایسا سخی نہیں ہوگا کہ جس کے پاس بار بار مانگے اور وہ اکتا نہ جائے، لیکن کریم مولا ایسا سخی ہے. فرمایا جو جتنا زیادہ مانگتا ہے میں اتنا زیادہ اس سے پیار کرتا ہوں. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جو اس سے نہیں مانگتا وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، جو اس سے نہیں مانگتا وہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اور فرمایا جو نہیں مانگتا نہ اسے، اس کے اندر کبر ہے، اس کے اندر بڑائی ہے، اس کے اندر کبر ہے، بڑائی ہے. وہ بندگی سے محروم ہے، وہ بندگی سے محروم ہے، وہ بندگی کی شان سے محروم ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ ہر چیز اس سے مانگے اور بار بار مانگے اور تصرار کر کے مانگے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ دعا کا مانگنا ہے. اس لیے ہر محدث جس نے حدیث کی خدمت کی ہے، جس نے حدیث پہ کتاب لکھی ہے، جس نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اکٹھے کی ہیں، جس نے آپ کی سیرت پہ کام کیا ہے، اس نے آپ کی زندگی کا یہ پہلو بہت نمایاں رکھا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ پہلو دعاؤں کا یہ بہت نمایاں کیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے اور کس قدر اصرار کر کے اور بار بار اللہ سے چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو وہ بھی اللہ سے سوال کیا کرتے تھے. تو اپنے امت کو جو اللہ کے نبی نے ایک تحفہ دیا ہے وہ ایک دعاؤں کا بھی تحفہ دیا ہے، دعاؤں کا بھی تحفہ دیا ہے. اس لیے عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، بس مجھے اس کی فکر ہوتی ہے کہ مجھے دعاؤں کا اہتمام ملا یا نہیں ملا، اس لیے کہ میں نے سچے نبی سے سنا ہے جسے دعا کا اہتمام نصیب ہو گیا اس کی دعا بھی قبول ہوگی۔ مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، بلکہ مجھے اس کا فکر رہتی ہے کہ مجھے دعا کا اہتمام نصیب ہوا یا نہیں ہوا، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جسے دعا کا اہتمام ہو گیا، نصیب ہو گیا، اس کی دعا قبول بھی ہو گئی، اس کی دعا قبول بھی ہو گئی۔ تو دعا پورے یقین کے ساتھ مانگنی چاہیے کہ جس ذات سے مانگ رہے ہیں اس کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں، اور جس ذات سے مانگ رہے ہیں اس کا پیغام ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تم سوال کرو میں تمہارا سوال پورا کروں گا، تم دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اس ذات کا یہ پیغام ہے، اجیبو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا، بس یقین سے کرنا، تمہارے دل میں غفلت نہ ہو، زبان بھی کہہ رہی ہو دل بھی کہہ رہا ہو، زبان بھی اللہ سے باتیں کر رہی ہو، تمہارا دل بھی اللہ سے باتیں کر رہا ہو، دل کے ساتھ اللہ کے طرف متوجہ ہو، ولیؤمنوا بی، دعا کا ادب ہے یقین پورا ہو، یقین پورا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ عطا کریں گے، میری دعا قبول کریں گے۔ ہاں، چونکہ میں بندہ ہوں، میں اپنی سمجھ سے مانتا ہوں اور اپنی مصلحت کو سامنے رکھ کے مانتا ہوں، لیکن اللہ تو علیم ہے، اور علیم کے ساتھ ساتھ حکیم بھی ہے، اور حکیم کے ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے۔ وہ اللہ میری مصلحتوں کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اور مجھے اپنی ذات پہ اتنی شفقت اور خیر خواہی نہیں جتنا وہ مجھ کے مہربان ہے کہ بس اوقات بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو مانگی چیز ہے وہی عطا فرما دیتے ہیں، اور بس اوقات اللہ تعالیٰ اس سے بڑھیا چیز عطا فرما دیتے ہیں، اور بس اوقات اس دعا کو ذخیرہ کر دیتے ہیں، اور اس وقت اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں جہاں اس کو اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ماں بھی تو ایسی کرتی ہے، بچہ مانگتا ہے، ماں اس سے بہتر چیز اسے دے دیتی ہے۔ ماں بھی تو ایسا کرتی ہے کہ بس اوقات بچہ مانتا ہے لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ بیٹی کو وہ چیز دیتی ہے۔ بس اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے نا، بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں کی شفقت اور ماں کا علم اور ماں کی حکمت اور مصلحت اس بچے سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے، اور وہ تو رحیم ہے، اور وہ تو کریم ہے، اور وہ تو سبحان اللہ بندوں پر، بندے کی ذات سے بھی زیادہ اس پہ مہربان ہے۔ تو دعا تو ضرور قبول ہوتی، دعا تو پورے یقین کے ساتھ مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی۔ ہاں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعا کے آداب بتائے، جب اللہ سے تم مانگنے لگو تو اس کے بڑی بہترین شان دعا کے مانگنے کی وہ خود سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے، اس سورت کا ایک نام سورۃ الدعا بھی ہے۔ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو مانگنے کا طریقہ بھی بتایا، اور تم سب سے زیادہ کیا چیز مانگو اس کی بھی رہنمائی کی، اس کی بھی رہنمائی کی کہ جب تم اللہ سے مانگو تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کی تعریفیں کرو، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی بڑائی کرو۔ جب آپ دعا کرنے لگیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، چوتھا کلمہ پڑھیں، آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، آپ جب دعائیں کرنے لگیں تو آپ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو اچھے اچھے پیارے ناموں سے پکاریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے سامنے اللہ کی تعریف، یہ دعا کے قبولیت کا ایک ادب ہے۔ اور پھر اپنی محتاجی ذکر کرے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ محتاج ہو تیرا، بندہ بھی تیرا اور محتاج بھی تیرا، تیری مدد کے بغیر تو میری بگڑی نہیں بن سکتی، میرے حالات نہیں سنور سکتے، میری حاجت نہیں پوری ہو سکتی، میری مشکلات نہیں حل ہو سکتی، نہ آج کی نہ کل کی، اللہ له الحکم، اس لیے کہ فیصلہ تو آپ کا ہے، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اس لیے کہ آپ طے کر لیتے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس فیصلے کو رد نہیں کر سکتی۔
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، مصیبت آپ کے حکم سے آ جائے کون روک سکتا ہے؟ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا، نعمتوں کی رحمتوں کی بارش فرما دے کون بندش کر سکتا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کا بادشاہ تو آپ ہیں، ملک آپ ہیں، بادشاہ آپ ہیں، احکم الحاکمین آپ ہیں۔ تو اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کے تذکرے، اللہ کی تعریف، اچھے اچھے ناموں سے اللہ کی شان، اور پھر اپنا احتیاج۔ اللہ میں محتاج ہوں، اور میرے عزیزو کیا شک ہے ہم محتاج ہیں؟ اس میں کیا شک ہے کہ ہم محتاج ہیں؟ ہاں، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کوئی نعمت ایسی ہے جو ہمارے اپنی صلاحیتوں سے آئی؟ نہ، اس کی عطا ہے، اس کی نوازش ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ رحمتوں کی نعمتوں کی یہ بارش ہے۔ اللہ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہے، اور ایک نعمت دماغ کی رگ ذرا سے ہل جائے تماشا بن جائے۔ ابھی لقمہ اٹھا رہا تھا پھر پتھر اٹھائے، ابھی لقمہ اٹھا رہا تھا پھر پتھر اٹھائے گا۔ ذرا دماغ کی رگ ہل جائے، محتاج اتنا ہے، محتاج اتنا ہے۔ تو اپنا احتیاج، اپنی فقیری، اپنی فقیری اللہ کے سامنے رکھیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت اہدنا الصراط المستقیم، تو مجھ سے صراط مستقیم مانگو، صراط مستقیم مانگو۔ یہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ اللہ تعالی صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ یعنی کامیابی کا جو راستہ ہے، جو واقعی کامیابی کا راستہ ہے، اس کا صراط مستقیم کیا ہے؟ جو واقعی کامیابی کا راستہ ہے، جس سے واقعی اللہ کیا ہے کہ انسان کامیاب ہوتا ہے، اس کا صراط مستقیم کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پوری زندگی میں جو ہم فیصلے کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت میں، اپنے بچوں کی رشتوں میں، اپنے کاروبار اور اپنے معاملات میں، اپنی زندگی کے لیے آسانیوں میں، ان سب میں صراط مستقیم کیا؟ ان سب میں صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک تو میری زندگی کی کامیابی ہے، میری زندگی کا مقصد ہے، میں جس کے لیے دنیا میں آیا اور جس کے لیے میں زندگی گزار رہا ہوں، اس میں صراط مستقیم کیا؟ پھر میری زندگی کی ضروریات بھی ہیں، پھر میری زندگی کے حالات بھی ہیں، پھر میں نے اس دنیا میں زندگی گزارنے بھی ہے، اس میں صراط مستقیم، صحیح راستہ، سیدھا راستہ یہ نصیب ہو جائے، یہ نصیب ہو جائے، ساری زندگی آسان ہو جائے، ساری زندگی با مقصد ہو جائے بھائی۔ پھر کاروبار کرنا بھی با مقصد، وہ بھی عبادت، بچوں کو پالنا بھی عبادت، پھر ساری زندگی با مقصد ہو جائے گی، کیونکہ صراط مستقیم اللہ سے مانگے اور اللہ نے اس راستے میں صراط مستقیم پہ چلا دیا، صراط مستقیم پہ چلا دیا۔ تو اللہ تعالی نے ہمیں دعا کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ بڑائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف، اپنے عاجزی اور انکساری کہ اللہ جو کچھ ملا ہے یہ بھی تیرے فضل سے ملا ہے، اور آگے جس کی مجھے ضرورت ہے اس میں میں تیرے فضل کا محتاج ہوں، تیری رحمت کا محتاج ہوں، تیری مہربانی کا محتاج۔ یہ ذکر کرے اور پھر اللہ تعالی سے صراط مستقیم مانگے۔ اب دیکھ میرے عزیزو، کوئی آدمی ساری زندگی خوشحالی مانگے، ہو سکتا ہے نہ ملے، کیوں؟ اللہ حکیم ہے۔ کوئی آدمی ساری زندگی نرینہ اولاد مانگے، ہو سکتا ہے نہ ملے، اللہ حکیم ہے، اس سے بہتر چیز دینے کے کل دے دیں گے۔ کوئی آدمی ساری زندگی صحت مانگے، ہو سکتا ہے نہ ملے، کیوں؟ اللہ کیا اس سے بہتر چیز بھی موجود ہے اس کے لیے، وہ دے دے۔ لیکن میرے عزیزو، کوئی دل کی سچائی کے ساتھ قسم خدا کی اس دنیا میں ہدایت اور صراط مستقیم مانگے، وہ نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا کوئی متبادل نہیں، کیونکہ اس سے بڑھیا کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس سے بڑھیا کوئی چیز نہیں ہے۔
اولاد مانگی ساری زندگی، ہو سکتا ہے نہ ملے. حکیم ہے، اس سے بڑی چیز مل سکتی ہے، اس سے بڑی چیز مل سکتی ہے. ساری زندگی صحت مانگی، ہو سکتا ہے نہ ملے، اس سے بڑی چیز مل سکتی ہے. خوشحالی مانگی، ہو سکتا ہے نہ ملے، ساری زندگی نہ مانگے، مانگتا رہا نہیں ملی، اللہ اس سے بڑی چیز دے دیں گے، ہے اللہ کے پاس. لیکن کوئی آدمی ہدایت مانگے دل کی سچائی کے ساتھ، وہ نہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں میرے مانگنے میں کمی ہے، میرے مانگنے میں کمی ہے. بس اوقات آدمی کہتا ہے کہ یار کس کی مانے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ سمجھاتا ہے، کچھ کہتا ہے. ہم اسے ایک ہی بات کہتے ہیں، ارے میاں گناہوں سے بچ جاؤ اور دل کی سچائی سے اللہ سے ہدایت مانگو. ہو نہیں سکتا مرنے سے پہلے اللہ تمہیں ہدایت نصیب نہ فرما. تم گناہوں سے بچ جاؤ، اس پہ سب کا اتفاق ہے، اس سے تو بچ جاؤ، اور سچی دل کی سچائی سے اللہ سے ہدایت اور صراط مستقیم مانگو. ہو نہیں سکتا مرنے سے پہلے اللہ آپ کو نیک لوگوں سے اور سیدھے راستے پہ چلنے والوں سے نہ جوڑ دے، ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ یہ زندگی میں دولت ضرور عطا فرمائیں گے، اور یہ چیز مانگنے کی ہے، یہ دل کی سچائی سے مانگنی چاہیے بھائی. اور بھائی اللہ نے یہاں بلایا ہی اس لیے، دینے کے لیے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہی دینے کے لیے ہے. یہ نعمت ہے، اور نعمت انعام ہوتی ہے. ایک بات ذہن میں رکھے ہمیشہ، بیٹا نعمت ہے لیکن امتحان بھی ہے. صحت نعمت ہے لیکن امتحان بھی ہے. خوشحالی نعمت ہے لیکن امتحان بھی ہے. اللہ نے آپ کو حرم میں بلایا، نعمت ہے، امتحان بھی ہے. اللہ نے آپ کو عرفات میں بلایا، نعمت ہے، امتحان بھی ہے. امتحان یہ ہے کہ اس نعمت کی قدر کتنی کی. بیٹا نعمت ہے، امتحان بھی ہے، قدر کتنی کی. خوشحالی نعمت ہے، امتحان بھی ہے، قدر کتنی کی. اللہ رب العزت نے عزت دی، امتحان بھی ہے، اس میں اللہ کو راضی کتنا کیا. صحت امتحان بھی ہے، نعمت بھی ہے. دیکھتے ہیں اس صحت میں اللہ کو کتنا راضی کرتا ہے. اللہ نے کروڑوں اربوں لوگوں سے آپ کو بلایا، چنا، انتخاب فرمایا، پھر ایمان صحت کے ساتھ، اس عافیت کے ساتھ، نعمتوں بھرے نعمتوں کے ساتھ اس میدان میں بلا لیا. میرے عزیزو عظیم الشان انعام ہے، لیکن میرے عزیزو امتحان بھی ہے، امتحان بھی ہے. اس نعمت کی آج میں قدر کتنی کرتا ہوں، میں اس نعمت سے فائدہ کتنا اٹھاتا ہوں، میں اس نعمت سے فائدہ کو کتنا اٹھاتا ہوں. فرعون، ابو جہل وہ بھی بیت اللہ آیا کرتا تھا. اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ. وہ ابو جہل حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا، لسی پلایا کرتا تھا، پانی پلایا کرتا تھا. اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، اور وہ بڑے اس پہ فخر کیا کرتے تھے کہ میں نے حاجیوں کو پانی پلایا، لسی پلایا، ستو پلایا. فرمایا نانا، نعمت کی قدر نہیں کی، ایمان سے محروم رہا، اللہ کا گھر دیکھ کر بھی اللہ سے محروم رہا، اللہ کے گھر میں آ کر بھی اللہ سے محروم رہا. بیت اللہ کے اندر بھی جایا کرتا تھا اور بار بار جایا کرتا تھا، اور اپنی داڑھی سے بیت اللہ کے اندر صفائی کیا کرتا تھا. لیکن بدقسمت آدمی اتنے بڑی نعمت کی قدر نہیں کی، اور اس اللہ کے گھر سے اللہ کو نہ پہچان سکا، اس اللہ کے گھر سے اللہ کو نہ پہچان سکا. تو میرے عزیزو، اللہ دنیاوی نعمتیں دے وہ بھی امتحان ہوتا ہے. اللہ تعالی روحانی اور ایمانی نعمتیں اور مواقع عطا فرمائے وہ بھی امتحان ہوتا ہے کہ اس بندے نے اس روحانی ایمانی نعمت کی قدر کتنی کی. تو عرفات کا میدان میں حاضری اللہ کا بڑا انعام ہے. لیکن میرے عزیزو، اس انعام کی قدر کیجئے. بلا لیا اس نے، اور میری خطائیں نہیں دیکھی، میری سیاحیاں اور گناہی نہیں دیکھی، اور میری ناپاک زندگی نہیں دیکھی. ستاری کا معاملہ فرمایا، پردہ ڈال دیا، کسی کو نہیں بتایا، اور پھر بھی اپنے گھر میں بلا لیا. تو میرے عزیزو، یہ اس کا انعام ہے، یہ اس کا کرم ہے، اور یہ اس کی صفت ستائی ہے. قدر کیجئے نا. اس مولا سے کچھ ایسی بات ہو جائے، اس کے سامنے کچھ ایسی شرمندگی ہو جائے، کوئی ایسے ندامت کے آنسو بہ جائیں
تاکہ اللہ تعالیٰ کل معاشر کے میدان میں اپنی نبی کے سامنے بھی رسوائی سے محفوظ فرمائے، اور کل معاشر کے میدان میں ہمارے آباء و اجداد اور سارے انسانوں کے سامنے بھی ہمیں رسوائی سے بچا لے۔ اس لیے کہ بندہ جب ندامت اور شرمندگی سے سچی اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ صرف گناہ نہیں معاف کرتا، اللہ تعالیٰ صرف گناہ نہیں معاف کرتا، اللہ تعالیٰ صرف گناہ نہیں معاف کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کے نشانات بھی مٹا دیتا ہے، ریکارڈ بھی جلا دیتا ہے۔ کل قیامت میں کل میرے بندے کو کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے، کہیں شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تو میرے عزیزو، دعا کی قبولیت کی سب سے بنیادی شرط وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے۔ اس لیے کہ ہر گناہ کسی اللہ کے دشمن کی وراثت ہے، ہر گناہ کسی اللہ کے دشمن کی میراث ہے۔ جب تک وہ میری میراث ہوگی میں دشمنوں کی صف میں ہوں، جب تک وہ میراث میری زندگی میں ہوگی میں دشمنوں کی صف میں ہوں۔ میں گناہ سے توبہ کر کے دوستوں کی صف میں آؤں اور پھر اللہ سے فریاد کروں، پھر اللہ سے مانگوں۔ اس لیے کہ ہر گناہ نبی کی طرف سے تو نہیں آیا، پیغمبر کی طرف سے تو نہیں آیا، اللہ کے ولیوں کے واسطے سے نہیں آیا، ہر گناہ کسی اللہ کے دشمن کی طرف سے آیا ہے، کسی کافر قوم کی وراثت ہے، اس کے پیراث ہے۔ اس لیے دعا کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے توبہ، سچی توبہ، تاکہ دشمنوں کی صف سے نکل کر دوستوں کی صف میں آؤں۔ اس لیے کہ ہر گناہ میں خاصیت ہے عذاب کی، اس لیے کہ ہر گناہ میں خاصیت ہے عذاب کی، اور ہر نیکی میں خاصیت ہے مغفرت کی۔ ہر گناہ میں خاصیت ہے عذاب کی، اور ہر نیکی میں خاصیت ہے مغفرت کی۔ اس لیے مسلمان کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھتا، نہ جانے کس کے پیچھے اس کی مغفرت چھپی ہو۔ اس لیے کہ مسلمان کسی گناہ پہ جرت نہیں کرتا، اس لیے کہ نہ جانے کس گناہ کے پیچھے اللہ کا عذاب ہو، نہ جانے کس گناہ کے پیچھے اللہ کا عذاب ہو۔ ہر گناہ کی اندر خاصیت ہے عذاب کی۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ۔ فرمایا اس نے گناہ کیا تھا، اس قوم نے گناہ کیا تھا، اور کوئی دشمنی نہیں تھی، زمین کی جاگیر کی اقتدار کی جنگ نہیں تھی، فرمایا اس قوم نے گناہ کیا تھا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اس گناہ کا عذاب آیا، آسمان سے چیخ آئی، کلیجے پھٹ گئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اس قوم نے گناہ کیا تھا، زمین پھٹی، اندر دھنسنے لگے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اس قوم میں گناہ کیا تھا، دریاؤں نے اور سمندروں نے انہیں اپنے اندر لے لیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ کی طرف سے یہ زیادتی تو نہیں، جو انہوں نے بویا وہ کاٹنا پڑا، جو انہوں نے بویا وہ کاٹنا پڑا۔ اس لیے کہ گناہ انہوں نے کیے، اور گناہ میں عذاب کی خاصیت تھی، انہوں نے خود اپنے لیے عذاب کو مسلط کیا۔ اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں، ما ظہر الزنا والربا فی قومک اذن اللہ بہلاکہا، ما ظہر الزنا والربا فی قومک اذن اللہ بہلاکہا۔ جب کسی قوم میں زنا اور بدکاری اور جب کسی قوم میں سود خوری عام ہو جاتی ہے، وہ اللہ کی رحمت کی نظروں سے گر جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ اس لیے کہ گناہ میں عذاب کی خاصیت ہے، گناہ میں عذاب کی خاصیت ہے۔ تو میرے عزیزو، میں زندگی میں تو عذاب کے اسباب لیے ہوئے ہوں، اور پھر کہوں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، پھر کہوں کہ میرے لیے مغفرت کے فیصلے نہیں ہوتے، پھر میں کہوں کہ میرے لیے رحمت کے فیصلے نہیں ہوتے، پھر کہتے ہیں کہ مجھ پر اللہ کی مہربانی نہیں ہوتی۔ خود ہی تو میں نے ہلاکت کے اسباب اختیار کر رکھے، خود ہی تو میں نے ہلاکت کی بربادی کے اسباب اختیار کر رکھے، پھر شکایت کو میاں ان اسباب کو ہٹاؤ نا، ان رکاوٹوں کو دور کرو، ان رکاوٹوں کو دور کرو جو اللہ کی رحمت میں رکاوٹ پڑی ہوئی ہیں، یہ ان رکاوٹوں کو دور کرو جو اللہ کی مغفرت میں رکاوٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ میرے عزیزو، میں خود ہی اللہ کی رحمت سے تعارف ہونا چاہتا ہوں، رکاوٹیں کر رکھیے،
تو میرے عزیزو، دعا کی قبولیت کی بنیادی شرط وہ توبہ ہے۔ اس لیے کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا کیا کرتے تھے سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ میرے نبی گناہوں سے معصوم، لیکن نبی کی دعا امت کے لیے پیغام، نبی کی دعا امت کے لیے نصیحت، نبی کی دعا امت کے لیے دعوت کہ دیکھو جب بھی دعا مانگو سب سے پہلے اللہ سے معافی مانگو۔ ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے اللہ کو یہ دعا بڑی پسند ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ بندہ دنیا آخرت میں عافیت کا محتاج ہے، اور بالکل ہے۔ یہ بندہ اپنی صحت میں عافیت کا محتاج ہے، اپنے اولاد میں عافیت کا محتاج ہے، اپنے کاروبار تجارت میں عافیت کا محتاج ہے، اپنے گھر دفتر کاروبار میں عافیت کا محتاج ہے۔ لیکن اس عافیت کی نعمت سے پہلے اللہ سے مانگو اللہم انی اسألک العفو، اللہ معاف کر دے، اللہ معافی مانگتا۔ پہلے معافی پھر عافیت، پہلے معافی عافیت، پہلے توبہ پھر اللہ سے نعمتیں، پہلے اللہ سے بخشش اس کے بعد اللہ کی رحمتیں۔ میرے عزیزو، دعا کی قبولیت کا راستہ یہی ہے، دعا کی قبولیت کا ادب یہی ہے۔ جہاں یہ ہے کہ دعا سے پہلے درود شریف پڑھے، دعا کے آخر میں درود شریف پڑھے، وہاں شرط یہ ہے کہ دل سیکھ سچائی سے معافی مانگی جائے۔ اور ایسا کریم رب ہے، سچ کہہ رہا، روٹھی ماں اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی، روٹھی ماں اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا جلدی روٹھا رب راضی ہوتا۔ ماں بھی کہتی ہے سب نے چھوڑا ہے اب آئے ہو، مولا کہتا ہے میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہے، میرے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے۔ تیری زندگی کے 60 سال، تیری زندگی کے 70 سال، تیری زندگی کی 80 سال گناہوں میں گزرے، تو نے کفر بھی کیا، تو نے شرک بھی کیا، تو نے قتل بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کافر بوئے کو جس کی زندگی میں زنا بھی ہے، جس کی زندگی میں شرک بھی ہے، جس کی زندگی میں کفر بھی ہے، جس کی زندگی میں قتل بھی ہے، یہ 100 سال کا برا سچی ندامت کے ساتھ اللہ کے دربار میں آ جائے، اللہ 100 سال کے گناہ معاف کر کے تب بھی اپنا بنا لیتا۔ 100 سال کے گناہ، کون سا گناہ رہ کیا؟ شرک بھی کیا، زنا بھی کیا، قتل بھی کیا، کفر بھی کیا، لیکن سچی ندامت کے ساتھ آیا، اللہ سب معاف کر دیتے ہیں۔ اے میرے بندے، الہی عبدک العاصی قد اتاک وقر رب ذنوبی وقد دعاک فإن تغفر فإن لذلك أهل فإن لم تغفر فمن يغفر سواک۔ بولا تیرے چوکٹ پہ آیا ہوں، تیری چوکٹ کے سوا کوئی چوکٹ بھی تو نہیں، تیرے در کے سوا کوئی پناہ بھی تو نہیں، جاؤ کہاں؟ ندامت اتنی کہ دامن میں ایک بھی نیکی کوئی نہیں، سر سے لے کر پاؤں کو ناخن تک گناہوں کی گندگیوں پہ ڈوبو ہوا، جوانی بھی سیاہیوں میں گزری، لیکن بڑھاپا بھی کوئی پاکیزہ نہیں۔ مولا اب ساری گندگیوں کا ڈھیر لے کر تیرے دربار میں آیا ہوں۔ مولا کہتا ہے میری بندے تیرے آنے میں دیر ہے، میرے پاک کرنے میں دیر کوئی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، ایسے کریم رب سے واسطہ پڑا ہے، ایسے مہمان رب سے واسطہ پڑا ہے۔ کیا خوبصورت ہے کہ بذکر اللہ خاریت وفاوت عیناہ فہو فی ظل اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ یہ اکیلا بیٹھا ہے کسی درخت کے نیچے، کسی اوٹ میں، کسی سائے میں، اکیلے بیٹھا ہے اور اللہ سے باتیں کر رہا ہے، اور ان باتیں کرنے میں اپنے گناہوں کا خیال آ رہا ہے، اپنی گندگیوں کا خیال آ رہا ہے، اپنی خلوتیں سامنے آ رہی ہے، اپنی تنہائیاں سامنے آ رہی ہیں، شرمندگی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اسی اثنا میں اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وذکر اللہ خالیہ وفاضت عیناہ، اس کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کریم کہہ رہے میں اسے کل قیامت میں اپنا عرش کا سایہ نصیب کروں گا، میں اسے اپنا عرش کا سایہ نصیب کروں گا۔ تو میری امت کی مقدس ماں اور بہنوں، بہت مبارک گھڑیاں ہیں، بہت مقدس وادی ہے، اور زندگی کا بہت بڑھیا موقع ہے۔ اور میرے عزیزو، اللہ نے خوش قسمتی سے یہ موقع عطا فرمایا ہے، قدر کیجئے، اس روحانی نعمت کی قدر کیجئے، اس سے فائدہ اٹھائیے، پورے یقین کے ساتھ اللہ سے معافی مانگیے کہ دنیا بھی مانگی، ہم تو اس کے دنیا میں اس کے محتاج ہیں، ہم تو بھائی دنیا کے نعمتوں بھی اس کے فقیر ہیں، ہم نہیں زندگی گزار سکتے اس دنیا میں اس کی رحمت اور اس کی حدت کے بغیر۔ دنیا میں مانگیے لیکن آخرت پہلے مانگیے، ہدایت پہلے مانگیے،
توبہ پہلے کیجئے پھر دنیا بھی مانگیے. اے اللہ دنیا بھی حسنہ عطا فرما، دنیا بھی عافیت والی عطا فرما، دنیا بھی عزت والی عطا فرما، دنیا بھی سعادت والی نصیب. مانگیے دنیا اپنے لیے مانگیے، اپنی اولاد کے لیے مانگیے، مسلمانوں کے لیے مانگیے، پوری امت اسلامیہ کے لیے مانگیے، بلاد اسلامیہ کے لیے مانگیے، اپنے ملک کے لیے مانگیے، اور حرمین شریفین کے لیے مانگیے، ساری دنیا کے لیے مسلمانوں کے لیے مانگیے، دل کی سچائی سے مانگیے. اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے اللہ کو یہ دعا پسند ہوتی ہے، پہلے اپنے لیے مانگیے پھر دوسروں کے لیے مانگیے. ہاں یہ بھی مانگنے کا ایک ادب ہے. کیوں؟ اللہ میں خود پہلے محتاج ہوں، لیکن باقی بھی تو میرے بھائی ہیں مسلمان، اللہ تم کو بھی عطا فرما دے. اپنے نہیں مانتا دوسروں کے لیے مانتا ہے، بے نیازی ہے کہ یہ خود تو محتاج نہیں، خود تو بہت بڑا آدمی ہے، خود تو بے نیاز ہے. ہاں یہ ادب کے خلاف ہے. ادب کیا ہے؟ اپنے لیے پہلے مانگیے پھر دوسروں کے لیے بھی مانگیے، والدین کے لیے مانگیے، اولاد کے لیے مانگیے، جو جا چکے ہیں ان کے لیے مانگیے، اور اصرار کر کے مانگیے. بس اوقات ہمارے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، اب اللہ سے کہہ سکتے ہیں مولا ہمیں تو مانگا بھی نہیں ہوتا. اور سچ ہے کہ اس دربار کے وہ الفاظ بھی ہمارے پاس نہیں، اس دربار کے مانگنے کے الفاظ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ الفاظوں پہ نہیں جاتے، دل کی کیفیت پہ جاتے ہیں، دل کی کیفیت پہ جاتے ہیں. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، جو آدمی دل کی طلب کے ساتھ اور دل کی سچائی کے ساتھ مانگتا ہے. اور وہ رشید بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، ایک آدمی کی آنکھ نہیں تھی، وہ بھی دعا کر رہا تھا، وہ بھی حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا، ایک اور شخص اس کے ساتھ بھی طواف کر رہا تھا، اس کی آنکھوں کی ایک آنکھ کی بینائی نہیں تھی، وہ بھی دعا کر رہا تھا. لیکن اس کا مانگنے کا انداز بہت ہی کہیں سے نہیں لگتا تھا کہ بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگ رہا ہے. بندوں سے مانگنے والا فقیر بھی اپنی حیثیت سے بتاتا ہے کہ یہ مانگتا ہے، بندوں سے مانگنے والا فقیر بھی بتاتا ہے کہ یہ مانگنے والا ہے. ہر آدمی دیکھتی پہچان جاتا ہے اس کے الفاظ سے، اس کے لب و لہجے سے، اس کی حیثیت سے، یہ پیٹاری ہے، سب پہچان جاتا ہے، لیکن وہ بندے سے مانگ رہا ہے. ہاں تو حجاج سمجھ گیا کہ یہ مانگ تو بادشاہوں کے بادشاہ سے ہے، لیکن کہیں لگتا نہیں ہے کہ یہ مانگتا ہے. اس سے کہا دیکھ اگر طواف کے پورا ہونے پر تیری آنکھوں کی بینائی نہ آئی تو تیری گردن اڑا دوں گا. اور حجاج جو کہتا تھا اس میں وہ مشہور بھی تھا. اب تو پہلے آنکھ کا مسئلہ تھا، اب تو جان کے لالے پڑ گئے. اب بتائیے اس نے کیسے مانگا ہوگا؟ روایت میں لکھا ہے کہ جب طواف مکمل ہوا اس کی بینائی واپس آ گئی. حجاج اس سے کہنے لگا جس طرح تو مانگ رہا تھا ساری زندگی نہیں مانگتا رہتا تو یہ کچھ نہیں ملنا تھا، اس لیے کہ اللہ نے سچ کہا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ. جو دل کی طلب کے ساتھ اضطرار کے ساتھ اللہ سے مانگے گا نہیں محروم ہوگا، نہیں محروم ہوگا. میرے عزیزو اس خزانے میں دینے میں کمی کوئی نہیں، اس صفی کے عطا میں کمی نہیں، بس میرے مانگنے میں کمی ہے، میرے مانگنے میں کمی ہے، میرے یقین میں کمی ہے. بولا میرے عزیزو میرے یقین میں کمی ہے، میرے مانگتے ہونے میں کمی ہے. آپ مانگیے اور خوب اصرار سے مانگیے. تو میری گزارش ہے کہ ابھی یہ وقت ہے، انشاءاللہ 4 بجے ہم عصر کی نماز پڑھیں گے. اذکار کریں، درود شریف پڑھیں، استغفار کریں، اور ساتھ ساتھ تیسرا کلمہ، دوسرا کلمہ، اسی پہلا کلمہ اور چوتھا کلمہ، اور جو کلمات اللہ کی بڑائی کے آتے ہیں انہیں کیجئے. اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کریں. دعائیں اللہ سے باتیں کرنے کا نام ہے، دعائیں اللہ سے باتیں کرنے کا نام ہے. اور کیا خوش نصیب آدمی وہ جسے اس عرفات کی آنکھوں کی آنسو نصیب ہو جائے. اور گھبرائے نہیں. حضرت صدیق اکبر نے ہم جیسے گنہگاروں کا مسئلہ بھی حل کر دیا. کہا یا رسول اللہ آنکھوں سے آنسو نہ آئے تو پھر؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق آنکھوں سے آنسو نہ آئے تو رونے کی شکل تو بنا سکتے ہو، اللہ کو یہ بھی پسند ہے، بہت اللہ کو یہ بھی پسند ہے. دل کے آنسو بہ جائے نا بھائی، دیکھ کے شرمندگی کے آنسو بہ جائے تب بھی اللہ محروم نہیں کریں گے. تو میرے عزیزو انشاءاللہ عصر کے بعد بات بھی ہوگی، اجتماعی ہم دعا بھی کر لیں گے. یہ بقیہ وقت بھی قیمتی بنائیے. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک.